ملتان کا MBA پاس جوڑا نوکری جانے کے بعد ایک ریسٹورنٹ میں کام کرنے لگے. کوکنگ سے لے کر صفائی تک کے کام خود کرتے ہیں. اعلیٰ تعلیم کے باوجود یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ مجبوری میں ہی کر رہے ہیں صفائی وغیرہ، ورنہ جس لیول پہ پہلے میں نے جاب کی ہوئی ہے تو اس لیول پہ ظاہر ہے اگر مجھے ہوتی تو میں اس میں صفائیاں وغیرہ یا کوکنگ وغیرہ تو نہیں کر رہا ہوتا نا سر. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میرا نام دانش حسین. ملتان کے سہیل کاشف اور ان کی مسز سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں. دونوں MBA کوالیفائڈ ہیں. سہیل صاحب ایک اچھی جگہ نوکری کرتے تھے لیکن کووڈ کے بھور میں ایسے پھنسے کہ بے روزگار ہو کے انہی کے ایک جاننے والے نے ان کو ریسٹورنٹ میں نوکری دی ہے، لیکن یہ اس نوکری کے حساب سے اوور کوالیفائڈ ہیں. یہاں پر یہی وجہ ہے کہ انہیں ویٹرنگ کا کام بھی خود کرنا پڑتا ہے، سرو کرتے ہیں کھانا، صفائیاں تک یہ خود کرتے ہیں، لیکن جہد مسلسل ہے اور یہ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ان کے گھر کا چولہا چلتا رہے، اس لیے اس ریسٹورنٹ کا چولہا بھی یہ خود چلاتے ہیں. تو بات کرتے ہیں سہیل صاحب اور ان کی مسز سے. سہیل صاحب، پہلے تو یہ بتائیے، جو پہلے آپ نوکری کرتے تھے کیا وہ بھی اسی طرح اوور کوالیفائڈ تھے آپ وہاں پر، یا وہ وائٹ کالر جاب تھی آپ کی ڈگری کے مطابق؟ نہیں سر، اس وقت جو تھی وہ تو وائٹ کلر جاب تھی، یعنی کہ اس وقت میں نیشنلی کام کر رہا تھا کمپنی میں، پرائیویٹ کمپنی میں. تو بس یہ کووڈ میں جب ہوا تو انہوں نے کہا جی یہ جتنے بھی ہائی یعنی کہ اس میں ایگزیکٹو لیول پہ بیٹھے ہیں تو ان کو نہ وہ کر دیں، اپنا تھوڑے کر دیں بندے. تو وہاں سے انہوں نے پھر مجھے وہ ریموو کر دیا. تو انہوں نے بس تھوڑے سے ہی وہاں پہ یعنی کہ بندے رکھے جو وہ صرف جسٹ چلا سکیں، کیونکہ کمپنیاں بھی اس وقت کووڈ کی وجہ سے ڈوبی ہوئی تھی، سیل وغیرہ اتنی ہو نہیں رہی تھی. تو اس وجہ سے پھر اب کیا کرتے، تو گھر بھی تو چلانا تھا. پھر یہ ایک بھائی صاحب نے پھر وہ میں یعنی کہ میری مسز کو بھی اور پھر مجھے بھی یہ چانس دیا کہ آپ اس کو چلائیں. تو یہاں پہ ہم جسٹ 4-5 بندے ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں، میری مسز اور میں. تو اس میں یہ ہے کہ ہم ویٹرنگ آتے تو ویٹرنگ بھی کر لیتے ہیں ساتھ، تو اور اس کے ساتھ جو ہے کوکنگ بھی کر لیتا ہوں سر. کوکنگ بھی سیکھ لی ساتھ، ظاہر وقت کے ساتھ ساتھ وقت پھر سکھا دیتے نا، بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے سر. آپ اس سے پہلے کوئی جاب کرتی تھی؟ نہیں سر، میں نے تو بہت جگہ اپلائی کیا تھا مگر مجھے کہیں پر بھی جاب نہیں ملی تھی. انہوں نے مجھے یعنی کہ جاب اپرچونٹی دی. سب سے پہلے تو انہوں نے کام بھی خود سکھایا شیف کا، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے. اگر دیکھا جائے تو منتھلی لوگ کتنا پے کر کے سیکھتے ہیں، مگر انہوں نے اتنی بھلائی کی ہمارے ساتھ کہ ان لوگوں نے ہمیں پہلے خود سکھایا اور پھر ہم لوگوں کو گروم کرنے کے لیے ایک اپرچونٹی پرووائڈ کی گئی ہے. لیکن یہ کبھی ذہن میں آتا نہیں یہ مجبوری ہے یا کرنا پڑتا ہے کہ آپ صفائیاں بھی خود کر رہے ہیں کیونکہ سٹاف وغیرہ نہیں ہے آپ کے پاس، سرو بھی کھانا خود کر رہے ہیں، تو کبھی محسوس ایسا تو نہیں ہوا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ سر یہ مجبوری ہے، ظاہر کووڈ کی وجہ سے دیکھیں کہ بہت سارے جاب لیس ہوئے ہیں جس میں ہم بھی شامل ہیں سر. تو مجبوری میں ہی کر رہے ہیں صفائی وغیرہ، ورنہ جس لیول پہ پہلے میں نے جاب کی ہوئی ہے تو اس لیول پہ ظاہر اگر مجھے ہوتی تو میں اس میں صفائیاں وغیرہ یا کوکنگ وغیرہ تو نہیں کر رہا ہوتا نا سر. تو اس لیے سر بس اب مجبوری ہے، کیا کریں سر. آپ نے جاب وغیرہ کے لیے پہلے بھی اپلائی کیا، اب چونکہ گھر کے حالات کی وجہ سے آپ یہ سپورٹ کرنے کے لیے شاید آپ کی انکم اتنی نہیں ہوتی ہوگی اس لیے کر رہی ہیں، یا پھر آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ دینے کے لیے یہ کام کر؟ میں اپنے ہسبینڈ کا ایک تو ساتھ دینا چاہتی ہوں، دوسرا یہ کہ میں ایکسپلور کرنا چاہتی ہوں کہ ہم جو خواتین گھر میں کھانا بناتے ہیں یا بچوں کو سنبھالتی ہیں، کیا ہم لوگ ایک بڑا سیٹ اپ بھی سنبھال سکتے ہیں، کیا ہم اس میں ہر طرح کے لیول کا کام کر سکتے ہیں، کہ ہمیں یعنی کہ اپنا کانفیڈنس لیول ڈیولپ کرنے کے لیے میں نے یہ اسٹیپ لیا. تو کتنی سیلری آپ کو ملتی ہے؟ سر بس جو میری کوالیفیکیشن ہے اس کے لحاظ سے تو بہت کم ہے، لیکن مجبوری ہے، کیا کریں، پھر کرنا پڑتا ہے، بس بچوں کو بھی پیٹ پالنا ہے، ظاہر ہے بس گزارا ہی ہو رہا ہے سر. اب اس میں کیا ہوتا ہے سر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو آپ کام کر رہے ہیں اسی کے مطابق ہی ملتی ہے، جو ایک ویٹر کو یا صفائی کرنے کو یا اور صفائی کرنے والے کو ہے، جو ایک ہیلپر کچن ہیلپر ہے، اس لحاظ سے ہی سر وہ سیلری ہو رہی ہے. نوکری کو پھر بھی آپ نے ترجیح دی ہے، کاروبار کا کیوں نہیں سوچا؟ سر اگر اتنی انویسٹمنٹ ہوتی تو پھر ہم اپنا کاروبار کرتے، پھر جاب ہی نہ کرتا پہلے شروع سے ہی. تو ظاہر ہے اگر انویسٹمنٹ ہوتی تو پھر اب کیوں بندہ کرتا ہے جاب کی، وہ تو پھر اپنا کاروبار کر لیتا ہے. تو اللہ بہتری کرے گا انشاءاللہ، اسی میں محنت کریں، اللہ تعالیٰ اسی میں وقت لگا دے گا، اس ریسٹورنٹ کو بھی لگا دے، ہمیں بھی لگا دے، سب کا روزگار چل جائے. یہ سوچا تھا کہ وقت ایسا آئے گا، ظاہر ہے جب پڑھ رہے ہوں گے تب تو سوچا ہوگا کہ کیریئر بنانا ہے، آپ کی میسز بھی پڑھی لکھی ہیں، پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ دونوں جب کمائیں گے، وائٹ کالر جابس کریں گے تو کہاں سے کہاں زندگی کی اور بچوں کو لائف سائیکل لے جائیں. میں نے پہلے ڈی.کام کیا تھا، اس کے بعد B.Com آنرز میں نے پنجاب یونیورسٹی سے کیا ہے، ہیلے کالج سے. پھر میں نے MBA کیا VU سے.
تو یہ سوچا تو یہی تھا کہ مستقبل بن جائے گا, لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ کووڈ آ کے نا یہ سارے یعنی کہ معاملات زندگی بالکل ہی وہ ڈاؤن کر دے گا. یہ حالات پیدا کر دیے ہیں کہ میں نے اسکول میں ٹیچنگ کے لیے بھی اپلائی کیا, 3,000 to 6,000 میں بھی مجھے جاب نہیں ملی. ہاں جی بالکل ایسا ہی. MBA کوالیفائڈ کو 6,000 میں 3,000 میں بھی نوکری نہیں ملی, بالکل بھی نہیں ملی. اچھا یہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ نا, ایک تو آپ کو پتہ پوری دنیا میں مہنگائی ہو گئی ہے, تو حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ کوئی جاب دینے کو تیار ہی نہیں ہے. تو اس میں ہمیں ایک اپرچونٹی ملی. اب دیکھا جائے تو یہ جو آنر ہیں الحمدللہ ان کا سیٹ اپ بہت بڑا ہے, تو الحمدللہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ آپ اپنے آپ کو گروم کر لو, کچھ بنا جاؤ, کچھ بن جاؤ. اسی اسٹرگل میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں کہ نا ہم لوگ کچھ بن جائیں. سیٹسفائی. بس سر سیٹسفائی یہ ہے کہ اپنا جو آنر ہے وہ تو یعنی کہ بہت اچھے ہیں, یعنی کہ ہر قسم کی یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ مسائل ہو جائے تو اس میں بھی امداد کرتے ہیں. لیکن وہ جاب تو وہی ہے نا اپنا, لیکن یعنی کہ جیسے ویٹرنگ کر رہے ہیں تو اس لحاظ سے سیلری تو وہی ہے, تو اس میں تو بس سیٹسفائیڈ ہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اب کوشش یہی کریں کہ اسی کو ہی لے کے چلیں تاکہ یہ گرو کرے گا تو ہم گرو کریں گے. ایک چیز تو آپ داد کے مستحق ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمت نہیں آ رہی, گھر نہیں بیٹھے, آپ رزق حلال کے لیے کام کر رہے ہیں, سرو بھی کر رہے ہیں, صفائی بھی کر رہے ہیں, کوکنگ بھی کر رہے ہیں, کیش کا کام بھی کر رہے ہیں. لیکن دوسری جانب معاشرے کی تلخیاں بھی ہیں. کیا اس کو بھی آپ نے برداشت کیا کہ آپ کو لوگوں نے کہا کہ آپ نے MBA کیا ہوا, اتنے پڑھے لکھے ہیں, دونوں میاں بیوی, اور یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ بالکل ایسے ہے سر, چاہے ملتان ہے یا میں نے تو نیشنلی کام کیا ہوا ہے سر پرائیویٹ کمپنی میں, تو ظاہر ہے مجھے فیل تو ہوتا ہے, لیکن کیا ہے بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہے سر. باہر جا کے کھڑے ہوتے ہیں, اپنا جھاڑو دے رہے ہوتے ہیں, صفائیاں ٹیبل وغیرہ صاف کر رہے ہوتے ہیں, تو سرونگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے یہاں سے بہت سارے ہنر سیکھے ہیں, کون کون سے کوزین یا چیزیں پکانا آپ نے یہاں سے سیکھی؟ سر سب سے پہلے تو میں نے فاسٹ فوڈ سیکھا, اس کے بعد چائنیز, باربیکیو, یہ تک کہ میں نے بار کا بھی, آئس کریمس, یعنی کہ ملٹی کوزین کی طرف میرے, یعنی انہوں نے وہ سبھی ایک ہی منتھ میں کمپلیٹلی گریپ ہو گئی ہے. جو کہ لوگ اپنی زندگی میں نے بہت سے شیفس جن سے میٹ اپ ہوا ہے اس دوران اس مہینے میں, تو انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ انہوں نے ڈش واشنگ سے اسٹارٹ کیا تھا اور 16-17 ایئر ایکسپیرینس کے بعد بھی انہیں صرف ایک ہی چیز پہ کمانڈ ہوا ہے, یعنی فاسٹ فوڈ پہ ایک ہی شیف کو 16-17 ایئرس انہوں نے لگائے ہیں, تو ان کو کمانڈ آیا ہے. مگر الحمدللہ مجھے بہت زیادہ کمانڈ ہو گیا ہر چیز پہ ہی. آپ نے صرف کمانڈ حاصل کیا ہے یا اس میں ٹیسٹ بھی آیا؟ الحمدللہ سر, ٹیسٹ بھی اچھا, بہت اچھا. مشکل میں کہا جاتا ہے کہ جو ساتھ دیتا ہے اس کو یاد کیا جاتا ہے, اور پتہ بھی تبھی چلتا ہے. ظاہر ہے آپ لوگوں کے ساتھ ایک مسئلہ ہوا, مسہپ ہوا, بہت سی دنیا میں لوگوں کے ساتھ ہوا, لیکن پھر آپ کو ایک سپورٹ بھی دی گئی کہ آپ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں, اس ریسٹورینٹ کو چلا کے دیکھ لیں. تو ان کے لیے کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ سر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو آنر ہیں وہ بہت ہی رحم دل انسان ہیں, اور یہ نہیں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا ہے, انہوں نے بہت زیادہ, جو لوگ یہ ولنگ ہیں کہ وہ ان میں کوئی کیپیسٹی ہے تو وہ بہت زیادہ چانسز دیتے ہیں. ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو بڑے ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ جیسے بہت سے ساتھی ہیں, ہمارے بیچ ہی لوگ ہیں جو بہت ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں, یہاں تک کہ ذہنی مریض تک بن جاتے ہیں, لیکن آپ نے رزق حلال کمانے کو ترجیح دیا, محنت کر رہے ہیں, لگے ہوئے ہیں کہ چلیں آپ کا سسٹم صحیح ہو, ریسٹورنٹ کو بھی ایک اچھا فائدہ ہو. تو ان لوگوں کے لیے کیا میسج ہے؟ سر یہ ہے کہ میں وہ کہتا ہے محنت میں عظمت ہے, حلال کمائی میں برکت ہے. تو چاہے کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو, وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے تو آپ یعنی کہ دل لگا کے کریں, ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا. انشاءاللہ اللہ یعنی کہ وقت اگر آتا ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو تبدیل بھی کر دیتا ہے, چاہے ملک پہ آئے یا انسان پہ آئے, تو انشاءاللہ وہ چینج ہو کے رہتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ محنت اور لگن لازمی ہونی چاہیے.